تصور کریں مغل اعظم جلال الدین اکبر کے اس عظیم الشان شیش محل کا، جہاں ہزاروں آئینوں میں جھلملاتی روشنیاں جلال اور طاقت کا روپ پیدا کر رہی ہیں۔ شہنشاہ تخت پر بیٹھا ہے اور دربار میں جشن کا سماں ہے۔ اچانک رقص کرتی ہوئی ایک انتہائی حسین کنیز کے چہرے پر ایک مسکراہٹ ابھرتی ہے اور وہ شیش محل کے ایک آئینے میں دیکھ کر کسی کو اشارہ کرتی ہے۔ شہنشاہ کی تیز نگاہیں اس آئینے میں اس اشارے کا پیچھا کرتی ہیں، اور جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ کنیز کسے مسکرا کر دیکھ رہی ہے تو مغل سلطنت کی بنیادیں ہل جاتی ہیں۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ سلطنت کا اکلوتا وارث شہزادہ سلیم تھا۔ ایک آئینے کے اس چھوٹے سے عکس نے ایک ایسی آگ بھڑکائی جس نے باپ کو بیٹے کے خلاف میدان جنگ میں لا کھڑا کیا اور ایک معصوم کلی کو زندہ دیوار میں چنوا دیا۔ یہ محض ایک کہانی نہیں بلکہ برِ صغیر کی تاریخ کا سب سے مشہور، دردناک اور لافانی عشق ہے۔ یہ داستان ہے انارکلی کی۔ انارکلی کا اصل نام نادرہ بیگم یا شرف النساء تھا۔ وہ ایک انتہائی غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والی لیکن بے پناہ خوبصورت لڑکی تھی۔ اس کے حسن کے چرچے جب مغل دربار تک پہنچے تو اسے اکبر کے شاہی حرم میں ایک کنیز یعنی رقاصہ کے طور پر شامل کر لیا گیا۔ اس کا حسن ایسا تھا جیسے کھلے ہوئے انار کا تازہ پھول ہو۔ جب شہنشاہ اکبر نے پہلی بار اس کی خوبصورتی اور اس کے رقص کا کمال دیکھا تو وہ اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے نادرہ بیگم کو انارکلی یعنی پوم گرینیٹ بلاسم کا شاہی خطاب دیا۔ وہ شاہی دربار کی سب سے چہیتی اور قیمتی کنیز بن گئی، جس کا رقص دیکھنے کے لیے بڑے بڑے امراء ترستے تھے، لیکن اس کا یہی بے پناہ حسن اس کی موت کا پروانہ بننے والا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب اکبر کا لاڈلا بیٹا اور سلطنت کا اکلوتا وارث شہزادہ سلیم، جو بعد میں شہنشاہ جہانگیر بنا، کئی سالوں کی سخت فوجی تربیت اور جنگی مہمات کے بعد لاہور کے قلعے میں واپس آیا تھا۔ اکبر نے اپنے بیٹے کی واپسی پر ایک عظیم الشان جشن کا اہتمام کیا تھا۔ اسی جشن بہارا میں سلیم کی نظر پہلی بار انارکلی پر پڑی، وہ شہزادہ جس نے جنگوں میں خون کی ندیاں بہائی تھی۔ ایک رقاصہ کی پائل کی جھنکار اور اس کی نشیلی آنکھوں کا اسیر ہو گیا۔ سلیم انارکلی کے عشق میں اس قدر دیوانہ ہوا کہ وہ مغل سلطنت کے وقار اور اپنے باپ کے جلال کو بھی بھول گیا۔ وہ راتوں کو چھپ کر انارکلی سے ملنے لگا۔ مغل دربار کی سازشی دیواروں میں عشق چھپائے نہیں چھپتا، اور جلد ہی یہ سرگوشیاں محل کے کونے کونے میں گونجنے لگی۔ جب اکبر کو یہ خبر ملی کہ اس کا وارث ہندوستان کا مستقبل ایک معمولی کنیز کے عشق میں پاگل ہو چکا ہے تو شہنشاہ کا غضب آسمان کو چھونے لگا۔ اکبر کے لیے یہ صرف محبت نہیں بلکہ مغل سلطنت کی توہین اور تخت کے وقار سے بغاوت تھی۔ اکبر نے انارکلی کو فوراً قید خانے کی تاریک کوٹری میں ڈالنے کا حکم دیا۔ جب سلیم کو یہ پتا چلا تو اس نے اپنے باپ کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ سلیم نے اپنی فوج اکٹھی کی اور انارکلی کو آزاد کروانے کے لیے اکبر کی عظیم الشان شاہی فوج کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ باپ اور بیٹے کے درمیان ایک ہولناک جنگ ہوئی، لیکن سلیم ایک جذباتی نوجوان تھا اور اکبر ایک تجربہ کار جنگجو۔ شہزادہ سلیم کی فوج کو شکست ہوئی اور شہزادے کو گرفتار کر کے شہنشاہ کے سامنے بیڑیوں میں جکڑ کر پیش کیا گیا۔ اکبر نے اپنے بیٹے سلیم کو سزائے موت سنائی، لیکن ساتھ ہی ایک شرط رکھی، اگر تم انارکلی کو بھول جاؤ یا انارکلی خود آ کر یہ کہے کہ وہ سلیم سے محبت نہیں کرتی اور سلیم کی جان کے بدلے اپنی جان دینے کو تیار ہے تو شہزادے کو معاف کیا جا سکتا ہے۔ انارکلی جو سلیم سے سچی محبت کرتی تھی نے شہزادے کی جان بچانے کے لیے اپنی موت کو گلے لگانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے آخری بار سلیم سے ملنے کی خواہش ظاہر کی اور ایک رات کے لیے اسے سلیم کے پاس بھیجا گیا، جہاں اس نے سلیم کی شراب میں بے ہوشی کی دوا ملا دی۔ جب سلیم مدہوشی میں سو گیا تو انارکلی اسے آخری بار دیکھ کر روتی ہوئی جلادوں کے ساتھ چل پڑی۔ اکبر کے حکم پر لاہور کے شاہی قلعے کے قریب یا موجودہ انارکلی بازار کے مقام پر انارکلی کو کھڑا کر کے اس کے ارد گرد اینٹوں کی دیوار چننا شروع کر دی گئی۔ وہ چپ چاپ کھڑی رہی، اینٹیں اس کے سینے پر پھر اس کے چہرے پر ٹیک گئیں۔ آخری اینٹ رکھی گئی
اور اس خوبصورت گلی کو ہمیشہ کے لیے زندہ دیوار میں دفن کر کے خوب اندھیرے میں موت کی نیند سلا دیا گیا۔ سلیم جب ہوش میں آیا تو بہت دیر ہو چکی تھی۔ وہ کئی سالوں تک اس غم میں پاگلوں کی طرح بھٹکتا رہا۔ جب اکبر کی موت کے بعد شہزادہ سلیم شہنشاہ جہانگیر کے نام سے ہندوستان کے تخت پر بیٹھا تو وہ شہنشاہ ہو کر بھی اپنا عشق ہار چکا تھا۔ اس نے لاہور میں اسی مقام پر جہاں انارکلی کو چنوایا گیا تھا سنگ مرمر کا ایک عظیم الشان اور خوبصورت مقبرہ تعمیر کروایا۔ آج بھی اگر آپ لاہور سول سیکریٹریٹ میں جائیں تو انارکلی کا وہ مقبرہ وہاں موجود ہے۔ جہانگیر نے اپنی اس محبوبہ کی قبر پر فارسی کا ایک ایسا دردناک شعر کندہ کروایا تھا جو آج 400 سال بعد بھی پڑھنے والوں کو رلا دیتا ہے، یعنی اگر میں قیامت تک اپنے خدا کا شکر ادا کروں تو بھی کم ہے۔ کاش اگر میں صرف ایک بار، آخری بار اپنے محبوب کا چہرہ دوبارہ دیکھ سکوں۔ ایک طاقتور شہنشاہ اپنے دل کی بازی ایک کنیز کے سامنے ہار گیا، لیکن انارکلی کی قربانی نے اس محبت کو ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ امید ہے آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ ایسی ہی دلچسپ کہانیاں سننے کے لیے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔